الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم والمہدی الموعود علیہ الصلوۃ والتسلیم اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ القدیم والفرقان العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاة وإيتاء الزکاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب۔ یہ جو آیت شریفہ ہے جس کے تعلق سے امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے بیان کیا، آپ نے فرمایا کہ یہ آیت اس کا مفہوم حضرت بندگی میاں شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے ہے، صادق آتا ہے۔ اس سے پہلے چند باتوں کو جن کو میں بنیادی باتیں کہتا ہوں سمجھ لینے کی ضرورت ہے۔ اسلام ظاہر ہے، مہذبیت باطن ہے۔ قرآن ظاہر ہے، مراد باطن ہے۔ قرآن کے لیے اللہ نے رسول اللہ کو پسند فرمایا اور مراد کے لیے اللہ نے مہدی موعود کو پسند فرمایا۔ اگر آپ فقط قرآن کو لفظ کے اعتبار سے پڑھ کر اس کی عزت و عظمت کرنا چاہتے ہیں تو ہم کو انکار نہیں ہے۔ بے شک قرآن کا ہر لفظ قابل احترام۔ قرآن کو بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا۔ بے شک ناپاک آدمی قرآن کو چھو نہیں سکتا، مرد ہو یا عورت، ناپاکی کی حالت میں قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ بلکہ کہنے والے تو کہتے ہیں کہ ناپاکی کی حالت میں قرآن کو پڑھنا بھی نہیں چاہیے۔ اگر حدث اکبر ہے تو پڑھنا بھی نہیں چاہیے۔ اور قرآن کی عظمت ہے الفاظ کے اعتبار سے، حروف کے اعتبار سے۔ ایک چھوٹا سوال میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، جب قرآن کے ظاہر کی اتنی عظمت ہے تو قرآن کے مراد کی کتنی عظمت ہونی چاہیے؟ اور جب قرآن کو بے وضو یا ناپاک آدمی ہاتھ نہیں لگا سکتا تو کیا مراد اللہ کو ناپاک آدمی سمجھ سکتا ہوگا؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے، ناپاک آدمی مراد کو سمجھ سکتا ہوگا؟ ظاہر کی اتنی حیثیت، ظاہر کا اتنا مقام کہ قرآن کہتا ہے لا یمسہ الا المطہرون، خبردار پاک لوگ ہی اسے ہاتھ لگا سکتے، چھو نہیں سکتے، سوائے ناپاک آدمیوں کے اسے چھو نہیں سکتے۔ تو جب ظاہری الفاظ کے لیے اللہ کہتا ہے طہارت ضروری ہے، کس کی؟ ظاہری طہارت ضروری ہے اعضاء کی، تو میں کہتا ہوں مراد کو سمجھنے کے لیے دل کی طہارت کی ضرورت ہے۔ بے شک، بے شک۔ جو لوگ نقلیات کا انکار کرتے ہیں اس کا سبب یہی ہے کہ وہ پاک نہیں ہیں، جبھی تو اعتراف کرتے رہتے ہیں۔ اگر پاکی ہوتی تو بات سمجھ میں بھی آ جاتی۔ میں چونکہ ناپاک ہے، قلب ناپاک ہے، دماغ ناپاک ہے، تو وہاں پر وہ بات جا ہی نہیں سکتی اور ان کا دل اور دماغ وہاں پر ختم نہیں رکھ سکتے، اس لیے اس بات کو وہ انکار کرتے ہیں۔ تو آج نقلیات کا انکار اسی وجہ سے کیا جا رہا ہے کہ وہ پاک نہیں ہے۔ اب ہم کو ان سے دعا یہی کرنی ہے کہ اللہ ان کے دل کو پاک کر دے۔ مگر دل پاک ہونے کے لیے ایک بہت بڑی چیز کی ضرورت ہے جس کو میں عشق کے نام سے یاد کرتا ہوں۔ مگر عشق آتا کیسے ہے؟ عشق آتا کیسے ہے؟ جو آگ کی خاصیت ہے وہ عشق کی خاصیت، جو آگ کی خاصیت ہے
وہی عشق کی خاصیت. جو آگ کی خاصیت ہے وہ عشق کی خاصیت. یہ خانہ بخانہ ہے وہ سینہ بسینہ ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ. بے شک آگ لگتی ہے تو دوسرے گھر کو آگ لگتی ہے. کیسے لگتی ہے؟ یہ گھر کو آگ نہ لگتی تو دوسرے گھر کو آگ نہ لگتی، تو یہ گھر سے وہ گھر کو آگ جاتی ہے. اسی طرح عشق بھی وہی خاصیت رکھتا ہے. وہ سینے سے یہ سینے میں آتا ہے. جب وہ سینے میں سے یہ سینہ ملتا نہیں تو عشق پیدا نہیں ہوتا. تو معلوم یہ ہوا وسیلے کی ضرورت ہے، واسطے کی ضرورت ہے. اور جب تک وسیلہ واسطہ نہیں ہوتا عشق پیدا نہیں ہوتا. اور جب عشق پیدا نہیں ہوتا تو مراد معلوم نہیں ہو سکتی. آج جن باتوں کا انکار ہو رہا ہے، ابھی آپ نے لمبی چوڑی کا اپنے تقریر سنی یا دوسروں کی تقریروں کو بھی آپ نے سنا. حضرت بندگی میاں شاہ نظام رضی اللہ عنہ کے فضائل تو آپ نے سنے، مگر بندگی میاں شاہ نظام کے فضیلتوں میں سے سب سے بڑی فضیلت جس کو میں بنیادی فضیلت کے نام سے یاد کرتا ہوں، اور جس فضیلت پر ساری فضیلتوں کا محل تعمیر ہوا ہے، وہ ایک سب سے بڑی فضیلت ہے. اور شاہ نظام اس فضیلت کو پا گئے تھے. اس ایک فضیلت کو آپ پا گئے، پھر ساری فضیلتیں خود بخود آپ میں پیدا ہوتی چلی گئی. تو کیا فضیلتیں تھیں؟ صاحب علم تھے، ابھی وزیر صاحب نے آپ کے سامنے بیان کیا. صاحب علم تھے، اچھا تھا. پھر قرآن کے حافظ بھی تھے، پھر صاحب مال بھی تھے. دنیا کو بھی دیکھا، حکومت کو دیکھا، سلطنت کو دیکھا. اور یہ سلطنت بھی کوئی نئی نہیں تھی، پشتینی تھی، باپ دادا کی طرف سے آئی ہوئی تھی. مزاج بھی شاہانہ تھا، طبیعت بھی شاہانہ تھی، رویش بھی شاہانہ تھی. یہ کوئی نیا فقیر نہیں تھا، نئے فقیر کی طرح نیا بادشاہ نہیں بن گیا تھا، بلکہ پشتینی باپ دادا کی طرف سے آئی ہوئی تھی. تو جس کی بادشاہت پشتینی ہو اس کی طبیعت میں کیا ہونا چاہیے؟ غرور، انا، میں پنا، حکومت کرنا. مگر خدا کی شان ہے، اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ بادشاہوں کے گھر میں اللہ نے فقیر کو پیدا کیا. خود فقیر نہیں تھا، خیال فقیر تھا. سر پر تاج بادشاہ کا اور دل فقیر کا. یہ کس کی شان ہے؟ یہ شاہ نظام کی شان نہیں ہے، یہ خدا کی شان ہے. اللہ تعالیٰ جس کو دینا چاہتا ہے دے کر بتا دیا. کیا بتا دیا؟ واللہ یختص برحمتہ من یشاء. اللہ جس کو اپنی رحمت سے مختص کرنا چاہتا ہے اس کو دے دیتا ہے. تو حضرت بندگی میاں شاہ نظام رضی اللہ عنہ کے دل میں خیال پیدا ہوا. سب کو دیکھا، سب چیزوں کو دیکھنے کے بعد جو چیز آپ کو کھٹکتی رہی وہ یہی کہ میرا باپ بھی چلے گیا، میرا دادا بھی گیا، بادشاہ وہ بھی تھے، یہ بھی تھے، میں بھی ہوں. اس کے بعد میں کیا کروں گا؟ میں بھی چلے جاؤں گا. ہاتھ کیا آیا؟ حضرت بندگی میں شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابراہیم ادھم بھی ایک بادشاہ تھے بلخ کے. آپ کو بھی خیال تھا خدا کو پانے کا. تو آپ محل میں سو رہے ہیں، رات کا وقت ہے. اچانک محسوس کیا کہ چھت پر کچھ لوگوں کے چلنے کی آوازیں آ رہی ہیں. آپ نے محسوس کیا کہ کوئی چل تو رہا ہے، 2-3 آدمی ہیں چل رہے ہیں. آپ نے کہا کہ چوکیدار کہاں ہے؟ محل ہے ہی میرا یہ، تو محل کی چھت پر لوگ آئے کیسے؟ پھر آپ سے رہا نہیں گیا تو آپ نے پوچھا کون؟ تو کہا ہم. کون ہے بھائی، کیا کر رہے ہو تم یہاں؟ بولے ہمارا اونٹ گم ہو گیا، ہم ڈھونڈنے کے لیے یہاں پر آئے. بولا احمق،
جنگل میں اونٹ گم ہو گیا اور ڈھونڈتے ہو محل کی چھت پر، مگر اگر ہم احمق ہیں تو آپ اس سے زیادہ احمق ہیں، اگر ہم احمق ہیں تو آپ ہم سے زیادہ احمق ہیں۔ وہ کیا بات ہے؟ تو کہا اگر محل کی چھت پر اونٹ نہیں مل سکتا تو چھت کے نیچے خدا بھی نہیں مل سکتا، چھت کے نیچے خدا بھی نہیں مل سکتا۔ تو کیا محل میں رہ کر خدا کی طرف کرتے ہو؟ تو حضرت ابراہیم اعظم کے دل میں خیال آیا، یہ فقط کسی شخص کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ ہی کی کرشمہ، اللہ کی کرشمہ سازی ہے کہ کہنے والے فرشتے مجھے آگاہ کر رہے ہیں کہ خدا کو طلب کرنے والے محل کو چھوڑ، بادشاہت کو سجدے دے، پھر باہر نکل تو تجھے خدا مل سکتا ہے۔ تو حضرت بندگی میں شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ واقعہ تو نہیں ہوا، آپ نے اپنی دینی بصیرت سے پہچان لیا کہ مجھے ایک بادشاہ ہوں، مجھے خدا مل نہیں سکتا اور اس کے لیے مجھے فقیر بننا پڑے گا۔ تو مہدی موعود نے اسی لیے آپ کے لیے مرد قلاش کا لفظ استعمال کیا۔ ہم اردو میں، ہماری زبان میں قلاش کسے کہتے ہیں؟ خلاش کسے کہتے ہیں؟ جس کے ہاتھ میں ایک پائی بھی نہ ہو، خالی ہاتھ ہو جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں قلاش۔ دوسرے انگریزی میں اس کو کہتے ہیں پاپر، بھی وہ پاپر ہو گیا، قلاش ہو گیا۔ یہ اردو میں ہماری زبانی دنیاوی اعتبار سے ہم کسی کو قلاش کہتے ہیں تو بہت بری گالی ہوتی ہے، لیکن مہدی موعود نے جس کو مرد قلاش کہا ہے تو وہ گالی کی بات نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں فقیروں میں سب سے بڑا اعزاز ہے اس کو مرد قلاش کہا جاتا ہے، کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا المفلس فی امان اللہ، المفلس فی امان اللہ۔ قلاش کو عربی میں مفلس کہتے ہیں، اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ مفلس جو ہوتا ہے وہ اللہ کے امان میں رہتا ہے۔ تو بندگی نے شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مہدی موعود علیہ السلام نے مفلس کے نام سے یاد کیا ہے، اور یہ مفلس وہ ہے جو اللہ کو پسند ہے اور اللہ تعالیٰ کے رسول کو پسند ہے۔ تو حضرت آپ جب بات کرتے ہیں مہدویت کی تو آپ کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جس شخص کو تصوف سے کوئی سروکار نہیں وہ مہدویت کو پہچان نہیں سکتا۔ کیوں؟ کہ تصوف کا تعلق باطن سے ہے اور مہدویت کا تعلق بھی باطن سے ہے۔ جب تک آپ تصوف نہیں پڑھتے، باطن کی باتوں کو آپ جان نہیں لیتے، اس وقت تک مہدویت کی باتیں آپ کی سمجھ میں نہیں آتی۔ اور ایک طبقہ ایسا پیدا ہوا ہے جو تصوف کا انکار کرتا ہے، ایک طبقہ ایسا پیدا ہوا ہے جو باطن کا انکار کر رہا ہے، اور ایک مدرسہ ایسا قائم ہوا ہے جو جس کی بنیاد ہی تصوف کی بنیادوں کو ڈھا دینا ہے، صرف ظاہر پرستی کی طرف آپ کو لگا دینا ہے۔ میں کہتا ہوں مہدی موعود علیہ السلام کی بعثت کا اصل مقصد کیا ہے؟ کیا اسلام میں کوئی کمی باقی رہ گئی تھی؟ ساری باتیں آپ کے سامنے آ چکے تھے۔ قرآن آیا، قرآن کی تفسیریں آئیں، ایک تو نہیں کئی تفسیریں آئیں، حدیثیں آئیں، حدیثوں کی تشریح لکھی گئی، شروحات آ گئے، پھر فقہا پیدا ہوئے، بال کی کھال نکال دی۔ اب کیا چیز تھی جو تشنا تھی باقی رہ گئی تھی؟ پھر مہدی موعود کی بعثت کیوں ہوئی؟ اگر آپ سوچیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا، سوچنے سے آپ کو معلوم نہیں ہوتا۔ خود مہدی موعود نے فرمایا کہ بندے کا آنا اس وقت ہوا ہے جبکہ دین مجذوبوں میں باقی رہ گیا تھا، جبکہ دین مجذوبوں میں باقی رہ گیا تھا، دنیا سے دین اٹھ گیا تھا۔ پھر کیا تھا؟ علماء تیار ہو رہے تھے، حفاظ تیار ہو رہے تھے، فقہا تیار ہو رہے تھے، مفتی لوگ تیار ہو رہے تھے، بڑے بڑے علماء تیار ہو رہے تھے۔ کہ اس سے بڑھ کر بھی علم کی ترویج، علم کی اشاعت کے لیے اور کوئی مثال آپ کو دی جا سکتی ہے؟
پھر مہدی السلام کا یہ کہنا کہ دنیا سے دین اٹھ گیا تھا، دین کے تو ساری باتیں یہاں پر پھیلی ہوئی تھی، صرف ایک جون پور میں کئی ہزار مدرسے تھے جس کو شیراز ہند کے نام سے یاد کیا جاتا تھا، کئی ہزار علماء سے موجود۔ پھر بھی اللہ تعالیٰ نے مہدی موعود علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، اور یہ کہہ کر مبعوث فرمایا کہ دین کی اصلاح کرنی چاہیے۔ تو ہر دین میں خرابی کیا پیدا ہوئی تھی؟ دین کی خرابی یہی تھی کہ صرف رسم پرستی تھی اور باطن روح دین کی نکل چکی تھی، دین کی روح نکل چکی تھی۔ ایک جسد تھا جس میں حرارت نہیں تھی، جس میں گرمی نہیں تھی، جس میں حرکت نہیں تھی، اسی کو مردے کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مہدی موعود کو بھیجا کہ اس جسد بے جان میں آپ روح پھونکو، تو مہدی موعود علیہ السلام نے عشق کی روح پھونکی، جس کی وجہ سے پھر سے اسلام زندہ ہوا، تر و تازہ ہوا، سرسبزی اور شادابی اس کے اندر آ گئی تھی۔ لیکن جو لوگ صرف رسم پرستی پر مرتے تھے، انہوں نے دیکھا کہ ہم جس اسلام کو لے کر چل رہے ہیں، یہ ہستی میں آ کر ہم کو سب کو غلط قرار دیا، اور وہ اسلام کو پیش کر رہا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا۔ ان کو ضد پیدا ہوگی، حجت کرنے لگے، مخالفت کرنے لگے، جس کی وجہ سے مہدویت کی مخالفت آج بھی کی جا رہی ہے۔ اور ان کے ماننے والے ابن قیم کا نام زیادہ لیتے ہیں، ابن جوزی کا نام زیادہ لیتے ہیں کہ علامہ ابن جوزی نے یہ لکھا ہے، علامہ ابن قیم نے یہ لکھا ہے۔ انہوں نے کیا لکھا ہے؟ انہوں نے یہی لکھا ہے کہ یہ تصوف یہ سب بیکار باتیں ہیں، ان کو اٹھا کر پھینکو، اور جو کتاب میں آئی ہوئی ہے، حدیثوں میں جو چیز آئی ہوئی ہے، اس کو صاف صاف پڑھو، اس پر عمل کرتے ہوئے چلے جاؤ، اندر تک اترنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور مہدویت یہ کہتی ہے قرآن کو سمجھنے کی بات ہے، احادیث کو سمجھنے کی ضرورت ہے، جب تک تم اس کو نہ سمجھو گے اس وقت تک تم دین کی روح کو پا نہیں سکتے۔ تو مہدی موعود علیہ السلام کی تشریف آوری کا مقصد روح تک آپ کو پہنچانا تھا، اور مہدی موعود علیہ السلام نے اپنی بے شمار نقلیات کے ذریعے سے دین کی حقیقت کو آپ کے سامنے بیان کیا۔ لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں، اور کہتے ہیں کہ صرف علم حاصل کرنا چاہیے۔ میں بڑائی تو نہیں کرتا، میں اتنا تو کہتا ہوں کہ تھوڑا بہت علم تو میں جانتا ہوں، عالم ہوں یا نہیں ہوں، میں آپ سے پوچھتا ہوں عالم ہوں یا نہیں ہوں؟